طاقت جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ بھارتی اداکار رام کپور کا انٹرویو انڈین ٹائمز نے 29 مارچ 2015 کو شائع کیا۔ اپنے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی 20 سالہ تمباکو نوشی ایک رات میں ترک کر دی، یعنی روزانہ کے 40 سگریٹ پینے کی عادت انہوں نے یکدم چھوڑ دی، صرف اس لیے کہ ان کی بیٹی نے ان سے پوچھا تھا کہ دادا، کیا آپ مرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ رام کپور نے بتایا کہ جب سے میری بیٹی نے مجھ سے مذکورہ سوالات پوچھے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک 1 سال 3 مہینے ہو چکے ہیں، میں نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رام کپور صاحب تمباکو نوشی کے عادی تھے اور عام حالات میں ممکن نہ تھا کہ وہ اس عادت کو ترک کرتے، لیکن اپنی پیاری بیٹی کے ایک جملے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا اور ایک مضبوط قوت ارادی ان کے اندر پیدا ہو گئی، اور مضبوط قوت ارادی کے سامنے کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی، نہ کوئی عادت، نہ کوئی کمزوری اور نہ کوئی اور چیز۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی عادات کو ترک نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ غصہ کرنا نہیں چھوڑ سکتے، ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، یا دوسروں سے بغض و نفرت کو ترک کرنا ان کے لیے دشوار کام ہے، اور اس طرح کی دوسری ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے ان تمام چیزوں کو ترک کرنا ناممکن نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے وہ اپنے اندر مضبوط قوت ارادی پیدا کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اگر وہ مضبوط قوت ارادی پیدا کر لے تو وہ بھی اپنی بری عادات سے اسی چھٹکارا پا سکتا ہے جیسے رام کپور صاحب نے تمباکو نوشی سے چھٹکارا پایا۔ قوت ارادی کی 2 اقسام ہیں، ایک کی اساس جذبات پر اور دوسری کی بنیاد عقل پر ہے۔ اکثر لوگ جذباتی لمحات میں متحرک ہو جاتے ہیں اور اپنی کسی عادت کو ترک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی کسی عادت کو جذبات کے بجائے عقل کی بنیاد پر ترک کرے۔ جیسے ایک شخص کو پہلے سوچنا چاہیے اور اپنے رویے کو عقل و دانش کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے، پھر اپنی عادت کو اس گہرے غور و فکر کے نتیجے میں ترک کر دینا چاہیے۔ مثلا لوگ اکثر دوسروں کی شکایت کرتے ہیں اور شکایتی کلچر میں رہتے ہیں، جبکہ شکایت کرنے کی عادت جذبات کا نہیں بلکہ عقل کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی اس عادت پر غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا شکایتی عادت کو اپنانے کا مطلب ہے معاشرے کا برا رکن بننا۔ اچھا رکن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی خیر خواہانہ سوچ عقلی بنیاد پر غور و فکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان اس طرح سوچے تو وہ فوراً شکایت کلچر کو ترک کر دے گا اور یقینی طور پر ایک مضبوط قوت ارادی کو پیدا کرے گا۔ ایک دفعہ میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس نے مجھے بتایا وہ اکثر دوسروں کے ساتھ غصہ سے پیش آیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ دوسروں کے ساتھ ناراض رہنے کی قیمت اسے ادا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے مسلسل ذہنی دباؤ اور ٹینشن میں رہتا ہے۔ جب اس نے اس حقیقت کو جان لیا تو فوراً اپنے رویے کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور غصہ کرنا چھوڑ دیا۔ یہ بہت عام سی بات ہے کہ جہاں لوگوں کا اپنا مفاد ہو وہاں وہ زبردست قوت ارادی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جب مفاد دوسرے لوگوں کا ہو وہاں وہ ایسا نہیں کرتے۔ ایسے لوگ
دوہرے معیار میں زندگی اپناتے ہیں۔ اگر وہ عقل کو استعمال کریں، اپنی کمزوری کو پہچان لیں، پھر وہ یقیناً مستحکم قوت ارادی کا اظہار کریں گے اور اپنی غلط عادات کو ترک کر دیں گے۔ اکثر شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان رخنہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر ان کی ازدواجی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ دونوں اس بات کو سمجھیں کہ شادی کے بعد وہ اس طرح خوش نہیں رہ سکتے جیسے شادی سے پہلے رہتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے اپنے خاندان میں اپنے خونی رشتوں بلڈ ریلیشن کے ساتھ رہا کرتے تھے، اب پہلے جیسا رشتہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس کا ادراک کر لیں تو اپنے رویے کو درست کرنے کے لیے اپنی قوت ارادی سے کام لیں گے۔ اس طرح وہ اپنی خوش و خرم ازدواجی زندگی کا اہتمام کریں گے۔ زبردست قوت ارادی پیدا کریں، یقیناً آپ پہاڑ کو ہلا دینے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔